کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم بستری کا صحیح طریقہ کیا ہے اور وہ کون سی بڑی غلطیاں ہیں جو اکثر لوگ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف بیوی ناراض ہوتی ہے بلکہ کئی بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں؟ کیا بیوی کے پستان چوسنا جائز ہے؟ اور اگر بیوی کا دودھ منہ میں چلا جائے تو نکاح پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ وہ اہم سوالات ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں لیکن شرم کی وجہ سے کسی سے پوچھ نہیں پاتے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان سب باتوں کا تفصیل سے جواب دیں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی اہم بات آپ سے رہ نہ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہم بستری کیسے کرنی چاہیے اور کن حالات میں ممنوع ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ سوالات ہیں جو سب سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ اپنی بیوی سے روزانہ ہم بستری کرتے ہیں، کچھ ہفتے میں ایک بار اور کچھ ڈر کے مارے مہینے میں صرف ایک بار۔ یاد رہے کہ یہ دونوں صورتیں نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ صحیح صورتحال جاننے سے پہلے ہم بستری سے متعلق کچھ مفید معلومات دی جائیں گی اور پھر یہ بیان کیا جائے گا کہ کتنے دنوں بعد ہم بستری کرنا شرعی اور طبی لحاظ سے بہتر ہے۔ ہم بستری کرنے کا شرعی طریقہ: ہم بستری کے وقت نیت صاف ہونی چاہیے، جیسے نیک اولاد کی خواہش یا بیوی کا حق ادا کرنا۔ مکمل برہنہ ہونا منع ہے، حدیث پاک میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ اس حالت میں قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ نہ ہو۔ ہم بستری کے بعد فوراً الگ نہ ہوں بلکہ بیوی کی حاجت کا بھی خیال رکھیں۔ اگر پہنے ہوئے کپڑے ناپاک نہ ہوں تو غسل کے بعد دوبارہ پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ ہر مرد اور عورت میں شہوت کی شدت یکساں نہیں ہوتی، کچھ میں زیادہ ہوتی ہے، کچھ میں کم۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم بستری سے پہلے شوہر اپنی بیوی کو آگاہ کر دے تاکہ وہ خود کو صاف ستھرا اور تیار کر سکے۔ محترم ناظرین، بھرا ہوا پیٹ ہو تو ہم بستری نہ کریں، کیونکہ اس سے جلد انزال ہو سکتا ہے۔ اگر مثانے میں پیشاب بھرا ہو تو ہم بستری سے گریز کریں، ورنہ پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ غیر محفوظ جگہ یا کسی اور کے گھر میں ہم بستری سے پرہیز کریں، اس سے ذہنی دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ اگر عورت مکمل طور پر مطمئن نہ ہو تو وہ ذہنی تناؤ اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہو سکتی ہے۔ کتنے دنوں بعد ہم بستری کرنی چاہیے؟ یہ مسئلہ دو پہلو رکھتا ہے۔ پہلا شرعی پہلو: شریعت میں ہم بستری کی کوئی مقررہ تعداد نہیں بتائی گئی، کیونکہ ہر انسان کی طاقت اور حالات مختلف ہوتے ہیں۔ تاہم بیوی کا حق ہے کہ شوہر اس سے ہم بستری کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر تمہارے جسم کا حق ہے، تمہاری آنکھوں کا حق ہے اور تمہاری بیوی کا بھی حق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوجیوں کے لیے یہ قانون بنایا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ 4 ماہ کے بعد اپنی بیویوں کے پاس واپس آئیں۔ دوسرا طبی پہلو: طبی ماہرین کے مطابق ہم بستری کے لیے 3 سے 7 دن کا وقفہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ 3 دن میں نئے سپرم بنتے ہیں اور 4 دن بعد پرانے تحلیل ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی مسلسل ہم بستری کرے تو جسمانی کمزوری، بلڈ پریشر اور جوڑوں کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ بہت زیادہ ہم بستری سے منی کی مقدار میں کمی آتی ہے جو بعد میں صحت کے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ ہم بستری کیوں ضروری ہے؟ نمبر 1، یہ انسان کی فطری ضرورت ہے جو نسل بڑھانے کے لیے بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، شوہر اور بیوی کے درمیان محبت اور قربت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، جسمانی صحت پر مثبت اثر پڑتے ہیں، جیسے دل کی صحت میں بہتری اور خون میں روانی میں اضافہ۔ نمبر 4، ازدواجی تعلقات خوشگوار ہونے سے گھر میں سکون اور اعتماد قائم رہتا ہے۔ محترم ناظرین، میاں بیوی کا رشتہ محبت، عزت اور الفت پر مبنی ہوتا ہے
اور ازدواجی زندگی میں ایک دوسرے کے جذبات اور حقوق کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے۔ ازدواجی تعلقات میں قربت بڑھانے کے کئی طریقے ہیں، اور ان میں سے ایک طریقہ ایک دوسرے کے لمس سے محبت کا اظہار کرنا بھی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک اہم سوال پر بات کریں گے، کیا شوہر کے لیے بیوی کے پستان چوسنا جائز ہے، اور اس کے کیا فوائد اور حدود ہیں؟ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ شوہر کے لیے بیوی کے جسم کو چھونا، چومنا اور محبت کا اظہار کرنا جائز ہے، لیکن کچھ شرعی حدود کے اندر۔ پستان چوسنے کی شرعی حیثیت علماء کرام فرماتے ہیں کہ شوہر کے لیے بیوی کے جسم کو چھونا اور محبت کا اظہار کرنا جائز ہے، تاہم اگر بیوی دودھ پلانے والی ہو تو دودھ پینے سے بچنا چاہیے۔ اگر اتفاقاً دودھ کا ذائقہ منہ میں محسوس ہو تو نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن جان بوجھ کر دودھ پینا جائز نہیں، کیونکہ بیوی کا دودھ بالغ مرد کے لیے حرام ہے۔ ازدواجی زندگی میں قربت کے فوائد: میاں بیوی کے درمیان محبت میں اضافہ ہوتا ہے، جسمانی اور ذہنی سکون ملتا ہے، ازدواجی تعلقات میں مضبوطی آتی ہے، ایک دوسرے کی جذباتی ضروریات پوری ہوتی ہیں، اعتدال کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ شریعت میں ہر چیز میں اعتدال کی تعلیم دی گئی ہے، حتیٰ کہ ازدواجی تعلقات میں بھی۔ حد سے زیادہ مباشرت صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر دوران مباشرت اتفاقاً دودھ منہ میں چلا جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، نکاح برقرار رہتا ہے، لیکن جان بوجھ کر ایسا کرنا جائز نہیں۔ بہترین ازدواجی تعلقات کے لیے چند سنہری اصول: محبت اور عزت کے جذبات کو ہمیشہ زندہ رکھیں، ایک دوسرے کی خواہشات اور جذبات کی قدر کریں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ازدواجی تعلقات استوار کریں، صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھیں۔ ہم بستری ایک فطری عمل ہے، لیکن اس میں اعتدال ضروری ہے۔ بہت زیادہ کرنے سے صحت خراب ہو سکتی ہے، اور بالکل نہ کرنے سے بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ شرعی اور طبی اصولوں کو مد نظر رکھ کر ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ اگر ان کا اپنے شوہر سے کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، تو وہ خاوند کو بطور سزا ہم بستری کے لیے اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ ان بیویوں کا خیال ہے کہ اگر ہم ایسا کریں گی تو ہمارا شوہر مجبور ہو کر، بے بس ہو کر ہماری منتیں کرے گا، اور پھر ہم وہی چاہیں گی جس بات کو منوانے کے لیے ہمارا اختلاف ہوا تھا۔ صاف زہر ہے، ایسی خواتین ہم بستری کو آڑے لا کر شوہر پر اپنا روپ رکھنا چاہتی ہیں۔ شوہر کو ہم بستری نہ کرنے دینا، شوہر کو ہم بستری سے منع کر دینا، شوہر کے ساتھ ہم بستری کے لیے راضی نہ ہونا۔ ایسی عورتوں کے بارے میں ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے، اور شوہر اپنی بیوی پر ناراضگی کی حالت میں ہی ساری رات گزار دے، تو ایسی عورت پر صبح ہونے تک فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اس حدیث شریف کو سن کر اور پڑھ کر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ سب سے پہلا نقصان، سب سے پہلا گناہ جسے ملے گا وہ بیوی ہوگی۔ اسی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اللہ تعالیٰ کی پھٹکار پڑے گی۔ جس نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، سمجھو اس نے اللہ پاک کو ناراض کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے اور اپنی زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، جس میں ہم بستری سے متعلق ساری معلومات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔